تو دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسوم و رواج والا ایک دین ہے، بلکہ ایک مکمل پیٹرن آف لائف ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل اصلاحات دی گئی ہیں. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی بڑھوتری کے حوالے سے جو کہا کہ لفظ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، یہ دو معنی عربی لغت میں پائے جاتے ہیں. ایک تو اس کا معنی تقویٰ و طہارت کے حوالے سے کہ زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یہ تزکیہ نفس سے زکوٰۃ کا اس معنی میں آپ لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. دوسرا زکوٰۃ کا جو معنی ہے یہ بڑھوتری کا معنی ہے. اب وہ بڑھتی کیسے ہے کہ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ آپ دوسرے آدمی کو دیتے ہیں، دوسرا تیسرے سے معاشرے میں یہ دولت جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. اور جب دولت سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو دولت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے معاشرے میں بھیک مانگنے والا کوئی انسان نہیں رہتا، وہ بھی ملٹیپل بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اگر بڑا بزنس کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ لیتے لیتے جو اگلا بندہ ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ چھوٹا بزنس شروع کرنا شروع کر دے گا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ کا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کا یہ تو مادی پہلو میں نے آپ کو بتایا. اب اس کا روحانی پہلو بتاتے ہیں کہ روحانی پہلو کیا ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک اصل جو لائف ہے وہ آنے والی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد والی لائف ہے. تو بڑھوتری سے مراد یہ ہے کہ یہاں اگر آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر اگلے جہان میں آپ کو پیش کرے گا. اس وقت انسان وہاں جا کے جب اس کو درجات ملیں گے جنت میں تو یہ سوچے گا کہ کاش میں اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. تو یہ اس کے دو پہلو ہیں بڑھوتری کے، ایک روحانی بڑھوتری اور ایک مالی بڑھوتری. یہ اس کے آسان دو پہلو سمجھ آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے وہ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ جو اپنے آس پاس رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نمائش کے لیے باہر جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، بیگ بنواتے ہیں، جو اپنے قریبی ہوتے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں قرآن مجید کا تو بڑا واضح فلسفہ ہے کہ والقربا والیتاما والمساکین وابن السبیل کے پہلے جو ہیں آپ کے اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار، پھر یتیم ہیں، اور پھر مساکین ہیں، اور پھر مسافر آتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا کیونکہ ایک شرعی مسئلہ آتا ہے کہ آپ کے وہ قریبی جن کے ڈیوز آپ کے اوپر فرض کر دیے گئے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. فرض کیا اگر بیٹا بہت مالدار ہے تو والد کی خدمت کرنا اس پہ زکوٰۃ کے علاوہ فرض قرار دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے والد کو دے اور کہے جی کہ میں نے زکوٰۃ دے کے حق پورا کر دیا، بلکہ والد کو اس کے علاوہ وہ آپ کا حق بنتا ہے. اسی طرح اگر باپ صاحب ثروت ہے، اس کا بیٹا غریب ہے تو وہ کہے کہ میں اپنی زکوٰۃ بیٹے کے دوں گا، تو یہ بھی نہیں ہے. بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا. یعنی وہ رشتہ دار جن کے اوپر ویسے ہی آپ کے اوپر ان کی عیالداری فرض کر دی گئی ہے ان کے اوپر تو نہیں لگتی. لیکن اس کے علاوہ وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھتیجے، آپ کے بانجے، بیوہ عورتیں، مساکین، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یاد رکھیے گا اسلام کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے کہ یہ صلح رحمی کا بلڈ ریلیشن سے کام شروع کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بلڈ ریلیشن میں خونی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو لوگ قریبی ہیں ان کو زکوٰۃ دیں. اس کے بعد پھر یتیم اگر ارد گرد کوئی آتا ہے، پھر مساکین، اور پھر مسافر آتے ہیں. یہ اس کی ایک جو ہے اسلام کا ایک پیٹرن ہے، اور یہ بڑا واضح قرآن میں آیا ہے. تو قرآنک فلسفے کو اپناتے ہوئے ہم اسی طرح زکوٰۃ دیں گے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور یہ اسلام کے جس طرح 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے. اس کا ڈائریکٹ قرآن میں آیا ہے. اور جس طرح نماز، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ دین پہ پورا نہیں چل رہا. اور قیامت کے دن آگ میں اسی لیے ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرض عین کو چھوڑا ہے جو اس کے اوپر فرض کیا گیا. دوسری طرف جو آدمی زکوٰۃ کا مطلقاً انکار کر دیتا ہے، اس میں 2 ٹرمز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن دیتے نہیں ہیں، یہ لوگ گناہگار ہیں، یہ بھی آگ میں جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے کسی وجہ سے ان کو معاف کر دیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے. لیکن دوسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جگہ ٹیکس سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں اور زکوٰۃ کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائمی طور پہ آگ کا ہی مستحق ہے، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. اچھا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں جی، یا رمضان میں ہی لوگ زکوٰۃ والے جو
حقدار ہوتے ہیں وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان ہے زکوٰۃ دیں جی، اس کی کیا وجہ ہے کہ سال میں صرف رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے یا سال کے کسی مہینے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے. جی بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے. حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ سال جب آپ کے مال کے اوپر پورا ہو جائے، آپ صاحب نصاب ہوئے اور اس کے بعد 1 سال ہو گیا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ اس وقت زکوٰۃ اس کے نکال دیں. اب رہا مسئلہ کہ لوگ رمضان میں یا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے یہ بھی یکم رمضان سے، ابھی شاید شعبان ان میں شروع کر دیا، لیکن شعبان رمضان میں ہی کٹوتی کا یہ نظام شروع کرتے ہیں. کیوں کہ رمضان میں جو اجر ہے یہ 70 گنا پہ چلا جاتا ہے، 700 گنا پہ چلا جاتا ہے. تو فقہا نے، ہمارے صوفیاء نے یہ طرز نکالی ہے کہ ویسے تو جب فرض ہو جائے تو دے دو، لیکن جب آپ مکمل صاحب ثروت ہو گئے تو پھر اس کیول کو آپ رمضان کے اندر لے جائیں، تو آپ کے جب باقی یہ باتیں 70 گنا پہ چلی گئی تو آپ کی زکوٰۃ کا بھی ثواب ڈبل ہو کے ملے گا آپ کو. تو اس لیے ہوتا ہے. اور دوسری بات جو مانگنے والوں کی آپ نے بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اسلام کی تشریعات بہت ساری اس طرف پائی جاتی ہیں کہ وہ مانگنے والے جو پروفیشنل ہیں، تو یہاں بہت زیادہ تمیز کرنی چاہیے کہ معاشرے کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی بچے کے 1 سمسٹر کی فیس رہ گئی ہو سکتا ہے کسی کی بچی جو ہے وہ شادی کی اس کے بال سفید ہو گئے، وہ گھر میں بیٹھی ہو، لیکن وہ اپنی عزت نفس اور اپنے تقدس کی وجہ سے بھیک نہیں مانگتے، تو زکوٰۃ کے زیادہ حقدار وہ ہیں. اور آپ ان کو بتائیں بھی نہ کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، کیونکہ بتا کے دینا بھی کوئی فرض نہیں ہے، آپ صرف ان کی مدد کر دیں، ان کو دے دیں، آپ کی نیت ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ ہو جائے گی. اس طرح ان کا جو عزت نفس ہے وہ بھی بچ جائے گی اور آپ کا صدقہ اعلیٰ مقام پہ لگ جائے گا. ورنہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو پروفیشنل بکاری ہوتے ہیں اس میں سے کچھ تو واقعی حقدار ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط طور پہ آتے ہیں، مطلب وہ حقدار نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر گورنمنٹ بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم حقداروں تک یہ حق پہنچائیں. اور اگر آپ انفرادی طور پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس کے حوالے سے اتنی اسکروٹنی ضرور کریں کہ لوگوں کو دیکھ بھال کے دیں کہ واقعی وہ حقدار بھی ہیں یا نہیں حقدار. اچھا، اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ بینک میں ایک اسٹامپ پیپر دے دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس میں 2 طرح کے مسائل آ جاتے ہیں جی. ایک تو ہمارا قانونی مسئلہ ہے اور ایک شرعی مسئلہ آ جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہمارے ہاں ریاست کا اور عوام کا آپس میں رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، لیکن اعتبار نہیں رہا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ زکوٰۃ والا اسٹامپ دیتے ہیں لیکن وہ باہر خود جا کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی عیاشیوں پہ لگا دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ جو ہے سیاسی ایک پروری پہ چلی جاتی ہے. جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ورکرز کو جا کے دیتی ہے تو ہماری زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اس لیے ہم نکال کے اپنے تھرو پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے، کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں اگر بڑا قدم اٹھائے ریاست بھی اس حوالے سے کوئی صحیح احکامات واضح کرے اور لوگوں کا اعتماد بحال کرے. جب اعتماد بحال ہوگا تو لوگ خود بخود زکوٰۃ بینکوں کے تھرو دینا شروع ہو جائیں گے. اور عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہماری زکوٰۃ جائے گی تو خوشحالی ہوگی. ٹھیک ہے آپ اپنے طور پہ بھی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب ثروت کیا ہوا ہے تو ایک لحاظ سے تو عوام پہ یہ گلہ بھی بنتا ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے تو بینک پہ اعتبار کر رہے ہیں. یعنی میرے پاس 4 کروڑ روپیہ ہے تو میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی ریاست پہ مکمل اعتبار کرتا ہوں کہ میں نے 4 کروڑ روپیہ ریاستی بینکوں کے اندر رکھ دیا جو اسٹیٹ بینک کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے اس حوالے سے میں اپنی ریاست پہ اعتبار نہیں کرتا. تو یہ عوام پہ تھوڑا سا گلہ بھی ہے کہ آپ وہ والا 2.5% وہاں سے ہی جانے دیں تاکہ ہماری حکومت کے بھی کچھ معاملات بہتر انداز کے ساتھ چلیں جو رفاہی ادارے ہیں. پلس آپ اگر 2.5 کا آدھا کر لیں جو باقی اگر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے ویسے بھی تو صدقہ خیرات کریں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے. لیکن یہاں بنیادی مسئلہ اعتماد کا یہ ہے، دونوں طرف سے اگر اعتماد بحال ہو جائے تو یہ معاملہ بہت بہتر انداز کے ساتھ جا سکتا ہے. یہاں پہ میں اسلامی تاریخ کے ان سنہری واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ اتنے اچھے انداز کے ساتھ اس پہ خرچ ہو رہی تھی عوام پہ کہ ایک دفعہ ایسا آیا کہ جتنے بھی مالیات کے سیکٹریز تھے سب نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ ہم نے زکوٰۃ لینے والا پوری اسلامی ریاست میں کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جاری کیے کہ مسلمانوں کی مسجد کی تزئین و آرائش بھی اگر ہو گئی ہے تو پھر یہ غیر مسلموں کے جو بیت المال ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یعنی غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے. اس حوالے سے میں اس مسئلے کو عوامی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ہی، کیونکہ آج کل تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ
ज़कात मुसलमान पे ही लगती है, लेकिन उस वक्त जब आप खुशहाली के उन आला दर्जों पे पहुंच जाएं तो फिर ज़कात आप अपनी अकलीतों को भी दे सकते हैं। लेकिन ये वो वक्त था कि जब रियासत और अवाम का आपस में इत्माद था। आज भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के हद तक कि अगर इत्माद बहाल हो जाए तो आज भी ये निज़ाम आ सकता है। ये से हमारे साथ डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब। जनाब का बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं ज़कात के बारे में। हमारा प्रोग्राम आज यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।